السلام علیکم دوستو۔ صلیبی جنگیں یورپی تاریخ کا ایک متنازع اور شرمناک ترین باب ہے جسے یورپ چاہ کر بھی اپنی تاریخ سے مٹا نہیں سکتا، سوائے پہلی صلیبی جنگ کے جس میں معجزاتی طور پر صلیبی یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہونے والے تمام کے تمام صلیبی معرکے ناکامیوں اور رسوائیوں کی ایک اذیتناک داستان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے شرمناک واقعات سنائیں گے جو انسانیت اور اخلاقیات سے ناواقف وحشی صلیبیوں کی ضلالت، بزدلی اور سفاکیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور یہ یورپ کے ماتھے پر ہمیشہ ایک بدنما داغ کے طور پر سجے رہیں گے۔ جب صلیبیوں کا سب سے بڑا پادری میدانی جنگ سے بھاگ گیا۔ دوستو، یہ ذکر ہے سن 1095 عیسوی کا، جب مسیحی پوپ اربن ثانی نے فرانس میں ایک کونسل بلوائی۔ اس کونسل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور مقاماتی مقدسہ کو مسیحی قبضے میں لانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اسی دور میں فرانس کی سرزمین سے ایک پادری پیٹر دی ہرمٹ سامنے آیا۔ دوستو، یہ پادری انتہائی فصاحت و بلاغت سے خطاب کیا کرتا، جو بھی اسے سنتا دم بخود ہو کر سنتا رہ جاتا۔ اس نے اپنی تقاریر کے ذریعے پہلی صلیبی جنگ کے لیے یورپ کے لوگوں میں بھرپور جذبہ پیدا کیا۔ کچھ ہی عرصے میں لاتعداد پیروکار اس کے گرد جمع ہو گئی۔ اس کا اور اس کی ماننے والوں کا جوش و جذبہ کچھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کے ہمراہ دیگر صلیبی لشکر سے بہت پہلے ہی مشرق وسطیٰ جا پہنچا۔ لیکن دوستو، ایک اچھا جنگجو بننے کے لیے صرف جذبے اور جنون کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب پیٹر دی ہرمٹ نے تپتے ہوئے ریگستان میں قدم رکھا، تب بھوک و پیاس کی شدت اور صحرا کی جلا دینے والی دھوپ نے اس کا استقبال کیا۔ رہی سہی کسر سلجوکی فوج کے تیروں نے پوری کر دی۔ اپنے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جھونک کر یہ پادری بھاگ کھڑا ہوا۔ جی ہاں دوستو، پہلی صلیبی جنگ کا سب سے بڑا وکیل میدانی جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں اسے اسی کے ملک کے صلیبی لشکر نے دبوچ لیا۔ یہ دوبارہ کسی صورت مسلمانوں کی سرزمین پر داخل ہونے پر تیار نہ تھا، لیکن صلیبیوں نے اس کی گردن اڑانے کے احکامات جاری کیے اور اسی بزور شمشیر دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے انگلینڈ کی بادشاہ رچرڈ لائن ہرٹ کی بہن کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ 1189 عیسوی میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ دنیا کی دو بڑی شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ لائن ہرٹ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جب صلیبیوں کا یہ بادشاہ بزور قوت اپنی مقاصد میں کسی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے مسلمانوں سے صلح کی خاطر اپنی بہن کا رشتہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کے لیے پیش کیا اور بدلے میں درخواست کی کہ وہ شہر یروشلم میں کچھ مسیحی افراد کو رہنے کی اجازت دے دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مشرق وسطیٰ میں امن کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن رچرڈ دی لائن ہارٹ کی بہن کسی مسلمان سے شادی کرنے پر رضامند نہ تھی اور اسے زبردستی یہ شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ بات پتہ چلنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ رچرڈ لائن ہارٹ نے اپنی اس بہن کے بدلے اپنی دوسری بہن یا بھتیجی کو دینے کی پیشکش کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس رشتے پر راضی نہ ہوئے اور صلیبیوں کے اس سپہ سالار کو نامراد ہی اپنے وطن واپس لوٹنا پڑا۔ یروشلم کا نقلی بادشاہ۔ یہ 1229 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس دور میں منگول عالم اسلام پر مسلط تھے۔ مسلمان اس قدر مضبوط نہ تھے کہ وہ صلیبیوں سے یروشلم کی مزید حفاظت کر سکیں۔ مسیحی پوپ نے یہ حالات دیکھتے ہوئے یورپ بھر میں اعلان جنگ کر دیا اور یورپ کے دیگر بادشاہوں کی طرح جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی کو بھی جنگ کا دعوت نامہ بھیجا۔ فریڈرک ثانی ایک کامچور اور جنگ سے کنارہ کشی کرنے والا انسان تھا، اس لیے اس نے پوپ کی دعوت نامے کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ جواباً پوپ نے اسے مسیحیت کے دائرے سے خارج کر دیا۔ اب یہ بادشاہ خود پر لگا داغ مٹانے کی خاطر یروشلم گیا اور اس دور کے حکمران مصر ملک الکامل سے ایک معاہدہ طے کیا، جس کی رو سے اسے یروشلم کا بادشاہ کہا جائے گا اور مسیحی لوگ شہر یروشلم میں رہ سکیں گے۔ شہر کے اندر یا باہر کوئی فوج تعینات نہیں ہوگی۔
جبکہ یروشلم کے مقاماتی مقدسہ کا کنٹرول مسلمانوں ہی کے پاس رہے گا۔ یہ بادشاہ صلیبیوں کی جانب سے 10 سال کے لیے یہ معاہدہ طے کرایا اور خود کو یروشلم کا بادشاہ کہنے لگا، جبکہ تمام صلیبی دنیا میں اس پر خوب لعنت ملامت بھیجی گئی۔ کیتھولک چرچ سے اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا گیا۔ جبکہ 10 سال گزرنے کے بعد جب مسلمان دوبارہ منظم ہو چکے تو تب انہوں نے دوبارہ شہر یروشلم پر اپنی فوجیں تعینات کر دیں اور اس کے بعد یہ شہر 1917 عیسوی تک مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ بچوں کا صلیبی لشکر 1212 عیسوی تک جب یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کی تمام حملے ناکام ہو گئی تو یورپ کی پادریوں نے ایک نیا ہیلا تلاش کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ گزشتہ تمام صلیبی لشکر گناہ گار تھے اس لیے انہیں کامیابی نہ مل سکی، سو اب انہوں نے معصوم اور کم عمر بچوں پر مشتمل ایک صلیبی لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں 37,000 بچے شامل تھے۔ یہ دنیا کی ایک انتہائی شرمناک مہم تسلیم کی جاتی ہے کہ جب یورپ نے اپنا احساسی جرم مٹانے کی خاطر معصوم بچوں کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا، پادریوں نے کچھ ایسے جھوٹے قصے تخلیق کیے کہ جن کے مطابق جب یہ بچے مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو خدا ان کا ساتھ دے گا اور دشمنوں کو فنا کر دے گا۔ لیکن دوستو، ان تمام بچوں کا انجام انتہائی افسوسناک ہوا، کیونکہ مسلمانوں کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں یورپ کے ڈاکوؤں اور لٹیروں نے اغوا کر لیا اور غلاموں کی منڈیوں میں لے جا کر انہیں فروخت کر دیا گیا۔ بہت سے بچے نامناسب حالات کی باعث اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جب مدد مانگنا ہی وبال جان بن گیا۔ دوستو، رومن ایمپائر ماضی میں ایک مضبوط ترین سلطنت تسلیم کی جاتی تھی، لیکن جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تو یہ سلطنت بھی بہت مختصر سے علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ مختلف مسلمان ریاستوں کو خراج ادا کر کے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھی۔ الیکسیس اول وہ رومن بادشاہ تھا کہ جس نے مسیحی پوپ اربن ثانی کو خط لکھ کر مشرق وسطیٰ پر حملے کی دعوت دی۔ دوستو، یہی خط پہلی صلیبی جنگ کے لیے ایک چنگاری ثابت ہوا، لیکن مستقبل قریب میں پتہ چلا کہ یہ خط اس بادشاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہوا یوں کہ جب چوتھی صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں کو ایک بحری بیڑے کے لیے رقم درکار تھی جس کے ذریعے وہ مصر پر حملہ کر سکیں۔ قسطنطنیہ کی سابق بادشاہ الیکسیس IV نے اس رقم کے بدلے صلیبیوں سے اپنے چچا کو تخت سے ہٹانے کی شرط رکھی، جو ایک بغاوت کے سبب قسطنطنیہ کے تخت پر قابض ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور تخت و تاج الیکسیس IV کے حوالے کر دیا، لیکن بدلے میں اس قدر بڑی رقم طلب کی کہ رومن بادشاہ اپنے شہریوں سے پائی وصول کر کے بھی اسے چکا نہ سکا۔ لہذا 1204 عیسوی میں صلیبی افواج نے قسطنطنیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارا شہر لوٹ لیا گیا، بے پناہ قتل و غارت گری ہوئی اور رومن بادشاہ کی جگہ اپنے ہی ایک یورپی صلیبی کو یہاں کا حکمران بنا دیا گیا۔ یوں مدد کے لیے بلائے گئے یہ مسیحی بھائی اپنی ہی جان کا وبال ثابت ہوئے۔ جب فرانس کی بادشاہ نے دولت کے لالچ میں نائٹ ٹیمپلارز کو آگ میں جھونک دیا۔ نائٹ ٹیمپلارز ایک مذہبی اور جنگجو گروہ تھا جو اپنا مقصد بیت المقدس کی مسلمانوں سے آزادی بتایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نائٹ ٹیمپلارز نے جدید بینکاری کے نظام کو بھی متعارف کروایا۔ وہ صلیبی سپاہیوں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والوں سے یورپ میں رقم وصول کرتے اور انہیں مشرق وسطیٰ میں پہنچنے کے بعد یہ رقم لوٹا دیا کرتے۔ یوں یہ رقم چور چکاروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہتی۔ اس کے علاوہ یہ گروہ سود پر قرضے بھی فراہم کیا کرتا۔ اس نظام کے تحت نائٹ ٹیمپلارز نے بہت سا سرمایہ اکٹھا کر لیا۔ ان باتوں کی اطلاعات جب فرانس کے بادشاہ فلپ IV تک پہنچی تو اس نے مسیحی پوپ کلیمنٹ V کو اپنے ساتھ ملا کر ان لوگوں پر دھوکہ دہی اور کرپشن کے الزامات عائد کیے، جس کے بعد اس مذہبی گروہ کے افراد کو سخت اذیتناک سزائیں دی گئیں۔ تمام یورپ میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کی دولت و سرمایہ چھین لیا گیا، جبکہ ان کے سرکردہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صلیبی جنگیں جن کی بنیادی وجہ مذہبی عقائد بتائے جاتے ہیں وہ در حقیقت دولت و اقتدار اور ہوس زر کا نتیجہ تھیں۔ جب ساری صلیبی فوج پیچش کی بیماری میں مبتلا ہو کر ماری گئی،
दोस्तों ये 1248 ईस्वी का जिक्र है, जब फ्रेडरिक सानी का वाली मिस्र से किया गया 10 साला मुआहदा खत्म हो चुका था। लिहाजा फ्रांस के बादशाह लुइस ने 7वीं सलेबी जंग छेड़ते हुए मिस्र पर हमला कर दिया। बेसोची समझी ये मुहिम इस बादशाह के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुई। न सिर्फ बेशुमार सलेबी फौजी मारे गए, बल्कि ये बादशाह खुद भी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया, जिसे बाद में तावान की एक भारी रकम देकर आजाद करवाया गया। अपने दामन पर लगा बदनामी का ये दाग धोने की खातिर 1270 ईस्वी में ये बादशाह एक मर्तबा फिर समंदर के रास्ते अफ्रीका के शहर ट्यूनिस पर हमला आवर हुआ, लेकिन अफ्रीका की आबो हवा इसे और इसके लश्कर को रास न आई। इस फौज का एक बड़ा हिस्सा पेचिश यानी दस्तों की बीमारी में मुब्तला हो गया। चंद ही दिन बाद इस बीमारी में मुब्तला रहने के बाद ये बादशाह इंतहाई जिल्लत आमीज मौत का शिकार हो गया। ये शिकस्त इतनी इबरतनाक थी कि यूरोप ने फिर दोबारा सलेबी लश्कर भेजने की जुर्रत न की। पहली सलेबी जंग और औरतों की तजलील। सन 1096 में जब पहली सलेबी जंग के लिए लश्कर जमा किया जा रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने दबाव में आकर इस जंग में शमूलियत की कसम तो खा ली, लेकिन डर के मारे जंग पर जाने के लिए तैयार न थे। ये लोग जंग से बचने की खातिर मुख्तलिफ जंगलों और बयाबानों का रुख करने लगे। तब मसीही पॉप ने ऐसे लोगों को दायराए मजहब से खारिज कर देने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जंग पर जाने के लिए तैयार न हुए। तब मसीही पादरियों ने इन लोगों के घर वालों को सरे बाजार ताने देना और रुसवा करना शुरू कर दिया। खास तौर पर ऐसे अफराद की बीवियों पर पादरियों की जानिब से दबाव डाला गया। इन इकदाम का काफी मजबूत नतीजा सामने आया और लोग अपनी बीवियों और दीगर अहले खाना के दबाव में आकर सलीबी जंग पर रवाना होने लगी। इनमें सबसे बड़ी मिसाल एडिला ऑफ बिलियोस की है। इस औरत का शौहर स्टेफन पहले मैदानी जंग से भाग आया था, लेकिन जब वो अपनी बीवी के दबाव में आकर दोबारा मुहाज पर गया तो सल्जोकियों के तीरों का निशाना बन गया। स्टेफन की तरह और भी बहुत से लोग थे जिनकी मौत का जिम्मेदार इनकी बीवियों को ठहराया जाता है। जब भूखे सलेबियों ने मुसलमानों का गोश्त पकाकर खा लिया। सन 1098 ये पहली सलेबी जंग का जमाना था। सलेबियों ने मुल्क शाम के एक शहर मारात का मुहासरा किया। एक महीने बाद जब इस शहर के लोगों का राशन पानी खत्म हो गया तो उन्होंने इस शर्त पर यह शहर सलेबियों के हवाले कर दिया कि वो किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सलेबियों ने अपने वादे का बिल्कुल भी पास नहीं रखा। उन्होंने मारात नामी इस शहर के तमाम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट डाला। सलेबियों के पास खुद भी खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी थीं। जब उन्होंने इस शहर के खाली गोदाम देखे तो भूखों प्यास की शिद्दत से कत्ल किए गए मुसलमानों का गोश्त भून भून कर खाना शुरू कर दिया। ये अपने बच्चों को भी ये गोश्त उबाल कर खिलाती। दोस्तों, सफाकियत और दरिंदगी का ऐसा मुजाहरा तारीख में शाज़ो नादिर ही देखने को मिला हो कि किसी फातेह कौम ने मफ्तू कौम को ही खा लिया हो। यहूदियों का हादसाती कत्लेआम। जब सलेबी लश्कर तश्कील दिया गया तो इसके दो मरकजी दुश्मन थे। अव्वल एशिया में रहने वाले मुसलमान और दूसरे यूरोप के बुत परस्त लोग। अलबत्ता उस दौर में यहूदियों की एक बड़ी तादाद भी इन सलेबियों के आताब का निशाना बनी। पहले सलेबी लश्कर के रास्ते में जितने भी यहूदी कस्बे और गांव आए, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मसीहियत कबूल करवाई गई। जो यहूदी इस बात पर रजामंद ना हुए उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। जब सलेबी यरूशलेम शहर पर काबिज हो गए तो इन्होंने यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया, जबकि यहाँ रहने वाले यहूदियों को गुलाम बनाकर इनसे इस शहर की सफाई सुथराई करवाई गई। दोस्तों, एक सलेबी मोर्का ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ लड़ा गया। इस मुहिम को शेफर्ड क्रूसेड कहा जाता है, जिसमें फ्रांस के 40,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने यूरोप में बसने वाले हजारों यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, ये थे सलेबी जंगों के कुछ तारीखी और अहम वाक़यात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके दिमाग में आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जबकि इस वीडियो में बयान हुई किसी भी बात का रेफरेंस भी तलब किया जा सकता है। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना।
اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔